نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرني حقا حقا فارزقنا اتباعا وأرني باطلا باطلا فارزقنا الاجتناب اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ایمان کے ساتھی صحت، عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ہم نے پڑھنا ہے 26واں پارہ اور اس کی پہلی صورت ہے سورۃ الاحقاف۔ سورۃ الاحقاف قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 46ویں نمبر پر 46 نمبر پہ آتی ہے اور اس کی 35 آیات ہیں۔ مکی دور میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے اور دورہ طائف سے واپسی پر نخلا کے مقام پر 10 نبوی میں ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس کا کتابی ربط یہ ہے کہ پچھلی والی جو سورت جاسیہ تھی، اس میں فرعون کے رویے اور تکبر اور غرور کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ دنیا پرستی، خواہشات نفس کی پیروی وغیرہ کیا ہے، اور یہاں سورۃ الاحقاف میں قوم عاد کے تکبرانہ رویوں کی وضاحت کی گئی۔ اس کے بعد اگلی سورت محمد مدی صورتوں میں آتی ہے، جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں قریش کے خلاف جہاد کا حکم دیا جائے گا، اور اسی طرح انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ بعض اوقات کافر قوموں کو ہلاک کر دیتا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجتا ہے اور کبھی کسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مظلوم کو نجات دیتا ہے ظالم سے۔ سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے قرآن کو نازل کیا، اور اس لیے نازل کیا کہ ہم اس قرآن کے احکامات پر عمل کریں اور ایمان لائیں، اور نجات دلانے والی اللہ تعالیٰ نے متکبرانہ قوموں کو اپنے انجام سے خبردار کرنے کی اس میں وعید دلائی ہے اور قرآن کی دعوت اور تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ اس صورت کے مضامین کے اعتبار سے اس کے 10 پیراگراف ہیں، اور آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک قرآن پاک کے نزول کا مقصد اور قیامت کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ بتایا گیا تنزیل قرآن کا مقصد ہے انسانوں کو تخلیق کائنات اور قیامت کی عدالت کی حکمت سے آگاہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی کسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، چاہے وہ قیامت ہے، چاہے وہ دنیا ہے، یعنی دنیا ہے یا آخرت۔ کائنات کی تمام چیزیں، اسی طرح انسان کی بھی تخلیق کا مقصد ہے۔ انسان کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے وہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہیں، اور یہ بھی یہاں یہ ڈرایا گیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اعراض کا رویہ اختیار کرے گا، تو اس کو خبردار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 4 سے لے کے 6 تک اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل فراہم کیے گئے، اور مشرکین سے مطالبہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کریں۔ مشرکین سے پوچھا گیا کہ بتاؤ، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ اگر انہوں نے آسمان اور زمین میں کچھ پیدا کیا ہے تو۔ پھر اس کے بعد شرک کے بتایا گیا کہ کوئی دلائل نہیں ہے، قیامت تک لوگوں کی دعاؤں کا جواب کوئی بھی اللہ کے علاوہ نہیں دے سکتا، اور قیامت کے دن یہ سب مشرکین جن کو شریک ٹھہراتے تھے ان کے دشمن ہو جائیں گے اور عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن
پر اعتراضات جو کیے جا رہے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے دلائل سے جواب دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک جادو ہے، اور یہ کہ اس کو گھڑ لیا گیا ہے، یعنی یہ ایک جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ اس چیز کا جواب دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی ایک نرالا یعنی الگ نبی نہیں ہوں، پہلے بھی اسی طرح جن نبیوں کو تم مانتے ہو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح وحی کے ذریعے سے اپنے احکامات دیے، وہ بھی بشر تھے، رسول تھے، وحی کی پیروی کرتے تھے، میں بھی بالکل وہی کر رہا ہوں۔ خود مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، میں تو صرف اور صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے اسلام کی گواہی دے دی ہے اور تم لوگ تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کی طلب کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں تورات اور قرآن کی مماثلت اور توحید پر استقامت کی دعوت ہے۔ توحید بھی امام اور بتایا گیا تورات بھی اللہ کی طرف سے ایک رہنما تھی اور رحمت تھی، اور یہ عربی زبان کا قرآن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ تورات کے اور قرآن پاک کے احکامات بھی اسی طرح مقصد کے تحت آئے، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے تھے، اسی طرح تورات کے احکامات سے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی زبان میں قرآن کے نزول کو لوگوں کی طرف دعوت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ قرآن کے نزول کا مقصد بھی صرف اور صرف ظالم مشرکین کو ڈرانا ہے اور نیک لوگوں کو خوشخبری دینا ہے، جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، توحید پر استقامت اختیار کرتے رہیں، اور جو لوگ توحید پر استقامت اختیار کرتے ہیں انہیں کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی عذاب ہوگا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے نیک اعمال کے سبب انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ پھر اس کے بعد 5ویں پیراگراف میں والدین کے حقوق بیان کر کے تکبر کا انجام بتایا گیا کہ ایک باپ اور وہ باپ جو کہ موحد ہے، توحید پر ہے، اور کافر بیٹے کے مختلف رویے ہیں۔ قریش کو آبا پرستی کی بجائے توحید کی دعوت پر عقل سلیم سے غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ ان کو ان کے تکبر، فسق، بد عملی اور استکبار کے انجام سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، بالخصوص ماں کے ساتھ جو تکلیف کے ساتھ بوجھ پر بوجھ اٹھائے پھرتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد جب وہ اس بچے کو دنیا میں لے آتی ہے، پھر وہ اس کو دودھ پلاتی ہے، یہاں تک کہ وہ 40 سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے تو تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے والدین نے میرے ساتھ کس طرح کے معاملات کیے۔ پھر وہ دعا کرتا ہے، اللہ سے شکر کی توفیق طلب کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اولاد کی بھلائی کے لیے پھر اس کو دعائیں مانگتا ہے۔ یعنی جب انسان سنجیدگی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ والدین کا مرتبہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ والدین کی قدر تبھی کریں جب ہم 40 سال کے ہو جائیں، مطلب یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر زبردستی ایسے احساسات اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن سم ٹائم اس وقت اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وہ والدین بھی نہیں ہوتے جن کے ساتھ ہم اپنی غلطیوں کی معذرت، معافی، تلافی کا معاملہ کر سکیں۔ تو یہاں اس چیز کے اوپر بار بار زور دیا جا رہا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کریں، اور پھر اپنی اولادوں کے اندر اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے بھی اسی طرح اصلاح کا باعث بنے، تاکہ کل کلاں کو ہمارے رویوں سے ہماری اولادیں بھی سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر وہ انسان ایسے عمل کی توفیق چاہتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ اس کو پھر جنت میں داخل کر دے۔ اور وہ نوجوان ہے جو اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے، وہ ہے جس کو
40 سال کی عمر میں احساس ہو جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور یہاں تک کہ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور پھر ایک وہ ہے جو اپنے والدین کو ہر وقت تکلیف دیتا ہے، ان کے ہر حکم پہ اف اور مشکل کے احساسات رکھتا ہے، اور آخرت پر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے، اسلام کی دعوت کو پرانے زمانے کی کہانیاں قرار دیتا ہے۔ اگر اس کو کوئی بتائی جائے بات، سمجھائی جائے قرآن کا حوالہ دے کر، والدین جیسا کہ والدین کرتے ہیں اپنے بچوں کی اصلاح کی ترغیب اور یاد دہانی کے معاملات کرتے رہتے ہیں ان کو، تو وہ بچہ، کچھ بچے ہوتے ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ ان کی باتوں کو کہتے ہیں بس آپ لوگ ہر وقت ہمیں ڈراتے ہی رہا کریں، یہ بس آپ لوگوں کو تو یہی باتیں ہی آتی ہیں۔ تو یہاں دونوں طرح کی اولادوں کا ذکر کیا گیا کہ دونوں کے والدین ان کو بھلائی کی رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ بات سن کر اپنی اصلاح کرتا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ اور زیادہ سخت دل ہو جاتا ہے، اور ایسا روز قیامت اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ اور اسی لیے والدین کو یہ جو اپنے تجربے سے وہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اسی لیے وہ اپنے بچوں کو اصلاح کی طرف لے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اس کے بعد چھٹے پیراگراف میں تاریخ کے دلائل فراہم کیے گئے، بتایا گیا کہ اے مشرکین مکہ، قوم عاد کی ہلاکت سے خبردار ہو جاؤ، یعنی جیسے ہم نے عاد والوں کو ہلاک کر دیا، چاہے وہ جتنے بھی مضبوط تھے، اسی طرح تمہارے رویے، تمہارے جرائم بھی بالکل اسی طرح ہیں، لہٰذا باز آ جاؤ اور اصلاح کی طرف آ جاؤ۔ واقعہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کے رویے اور جرائم قوم عاد کے جرائم سے مشابت رکھتے تھے۔ قوم عاد حضرت نوح کی قوم کی ہلاکت کے بعد میدان میں لائی گئی۔ یہ کشتی والوں کی اولاد تھی، ان کا زمانہ غالباً 3000 قبل مسیح کا تھا۔ یہ جنوب عرب کے وادی الاحقاف میں آباد تھے۔ ان کے رسول حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ انہوں نے پیغمبر نے قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، اعراض برتا۔ قوم عاد کو اپنے خداؤں پر ہی اصرار تھا، یعنی وہ اپنے وہ اپنے ہی جو انہوں نے اپنے خود ساختہ معبود گھر رکھے ہوئے تھے، وہ جاہلانہ طریقے سے انہی کے اوپر ہی، انہی کی عبادت پر جمے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے، پیغمبر کا مذاق اڑاتے رہے۔ یہ لوگ آنکھ، کان، دل، دماغ سے کام نہیں لیتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ اس لیے دی تاکہ وہ سوچ کے دماغ کو استعمال کرے اور عقل سے کام لے، کان اس لیے دیے تاکہ وہ سن کر دماغ استعمال کر کے فیصلہ کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دل کو بھی سوچنے سمجھنے کی اور دیکھنے کی بصیرت کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی، لیکن جب انسان ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا تو آخر کار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اس کے لیے عذاب کا باعث بنتی ہے، اور ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ پھر 7ویں پیراگراف میں آیت نمبر 27 سے 28 تک اقوام پر جو ایک ایسے مشرک قسم کے آقا تھے مسلط، ان کی بے بسی کا ذکر کیا گیا۔ ان دو آیات میں مشرک اقوام کی ہلاکت کے موقع پر قرباناً آلہہ کی بے بسی اور بے اختیاری کا نقشہ کھینچ کر اللہ کے کامل اختیار کو ثابت کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بستیوں کو ہلاک کیا اور طرح طرح سے اپنی نشانیاں دکھائی، اس توقع پر، یعنی اس اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے نا امید ہے، اللہ چاہے تو سب کو زبردستی مسلمان کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ انسان کو جو مہلت دی ہے وہ شاید پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اس لیے دکھائیں اس توقع پر کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، لیکن یہ نہیں پلٹتے، پھر آخر کار ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن خداؤں کے وسیلے سے یہ مدد مانگتے ہیں، انہوں نے ہلاکت کے موقع پر کبھی ان کی مدد ہی نہیں کی۔ جب یہ ہلاک ہو رہے تھے تو جن سے یہ مدد مانگتے تھے اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی نہیں آتا تھا، سب غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ثابت ہوا یہ سارے عقیدے غلط ہیں اور یہ لوگوں کے خود ساختہ قوانین ہیں۔ 8ویں پیراگراف میں جنات کے قبول اسلام اور ان کی تبلیغی خدمات کا ذکر ہوا۔ قریش کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نشانیوں سے، ان واقعات سے یاد دہانی دلائی کہ جنات نے اگر اللہ کا قرآن سنا تو ان کا حال تم سے بہتر ہے، اور وہ کیسے دائی اور مبلغ ہوئے اور توحید کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ بعض جنات قرآن سن کر دائی بن جاتے ہیں اور اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کرتے ہیں،
مومن جنات تو رات کے بعد قرآن کو کی دعوت کو صراط مستقیم سمجھتے ہیں۔ مومن جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے اور ایمان لانے کا مشورہ ایک دوسرے کو دینے لگے۔ پھر یہ جنات، اس کا مطلب ہے کہ انسانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ انسان کی بات کو بہتر سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور انا کی وجہ سے صحیح احکامات کو قبول کرنے سے اعراض برتتا ہے۔ جبکہ جنات، حالانکہ وہ بشر نہیں ہے کہ وہ بشر کی بات کو اس طرح سمجھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پیغمبر کی بات پر اطاعت اور فرما برداری کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ آیت نمبر 33 اور 34 کے 9ویں پیراگراف میں توحید خالقیت سے آخرت پر استدلال کیا گیا۔ 9ویں پیراگراف میں پہلے پیراگراف کی طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے دلائل فراہم کیے گئے اور بتایا گیا مشرکین سے سوال کرو کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد کیا اللہ تھکن کا شکار ہو گیا؟ اگر وہ تھکن کا شکار ہو گیا تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ نے ایک دفعہ پیدا کر لیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کرے گا؟ مردوں کی تخلیق پر اللہ قادر نہیں ہے، یعنی سوال کیا گیا، عقل کو غور و خوض کرنے پر، تفکیر پر ابھارا گیا۔ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ سوال کیا گیا، پھر خود ہی جواب دیا گیا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہر طرح کی تخلیق کو ایک سے دوسری دفعہ پیدا کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 35 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور عزم کی نصیحت اور فاسقین کو ہلاکت کی دھمکی دے گئی۔ بتایا گیا مذاق اڑانے والے، اعراض کرنے والے، اجتناب کرنے والے، ان ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر اور استقامت کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رکھیں۔ یا صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اچھا بس میں صبر کر لیتا ہوں، میں نہیں نہ کرتا یہ کام۔ ہم بعض اوقات صبر کا یہ مطلب لے لیتے ہیں، بس چھوڑو پرے، بس میں کرتا ہی نہیں، میں صبر کر لیتا ہوں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اصلاح کا کام کر رہے ہیں تو وہ اس کو جاری و ساری رکھیں، لوگوں کے رویے کی پرواہ کیے بغیر اس عمل کو جاری رکھیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے مرتبہ حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جنت کا حصول آسان نہیں ہے، اور جو لوگ اعراض برت رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام مشرکین کو ہلاکت کی طرف دھکیل دیں گے۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ یہی تو لوگ اولو العزم ہیں، یعنی بڑے پیغمبر، بڑے حوصلے والے، بڑے جذبے والے، بڑے کام کرنے والے۔ پھر سورت کے مرکزی مضمون کو تو دوبارہ دیکھیں تو کہا گیا، یہ بات واضح کی گئی کہ جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کی، اللہ تعالیٰ نے سب کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اصل چیز یہی ہے کہ قرآن کی دعوت کو تسلیم کیا جائے اور برے انجام سے بچا جائے۔ سورۃ المحمد قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 47 نمبر پہ آتی ہے اور اس کی 38 آیات ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں کافروں کے ساتھ جہاد کرو، جہاد بالنفس، جہاد بالمال۔ اور صورت کا پس منظر یہ ہے کہ شعبان یا رمضان کی 2 ہجری میں جب جنگ بدر سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اور اسی دوران میں صورت تغابن، صورت البقرہ اور صورت طلاق بھی نازل ہوئی۔ اور جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد کے نزول کی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں میں جہاد اور انفاق، یعنی جہاد بالنفس، جہاد بالمال کا جذبہ ابھارا جائے، ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنی جانوں کو بھی اور اپنے مال کو بھی۔ اور بتایا گیا کہ پورے انشراح صدر کے ساتھ، جان اور مال کے ساتھ لڑے، جنگ کے مقاصد واضح کیے گئے، اور بتایا گیا کہ منافقین کو واضح تنبیہ کر دی جائے اور جہاد کی پکار پر سب کے رویے کھول دیے جائیں۔ پھر حوامیم کے بعد 3 مدنی صورتیں ہیں، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورۃ الحجرات۔
اور یہ جو صورتیں ہیں یہ اس کے بعد پھر سے مکی صورتوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد سورت محمد کا اگر ہم کتابی ربط دیکھیں تو سورت الاحقاف میں اللہ کی طرف سے راست اقدامت، یعنی یہ بات بتائے گی کہ قوموں کے ساتھ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نبٹتے ہیں جو قومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہیں، اور سورت محمد میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کی ہلاکت کا حکم۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اگر ہم مضامین کو دیکھیں تو صورت محمد کے 6 پیراگراف بنتے ہیں۔ پہلے پیراگراف میں یعنی آیت نمبر 1 سے 3 تک کافر اور مومنین کے عقیدے کو واضح واضح ذکر کیا گیا، بتایا گیا مسلمانوں کو کہ کافروں سے جنگ اللہ تعالیٰ نے آپ پر لازم کر دی، اہل ایمان حق کی پیروی کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی پر ایمان لا چکے ہیں، جبکہ کافر باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی دونوں طرح کے موقف، پوزیشن اور ان کے عقیدوں کو واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ یہ تم سے بالکل الگ ہیں، تمہارا راستہ حق کا راستہ ہے، ان کا راستہ باطل کا راستہ ہے۔ کافر اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ اہل ایمان کی چھوٹی موٹی غلطیوں، خطاؤں، لغزشوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا اور ان کی اصلاح کر دے گا، اور دونوں گروہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات سے اپنی اپنی پوزیشن اور اپنی اپنی حیثیت کو واضح کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں فلسفہ جہاد کو ذکر کیا گیا۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہلاکت کا جو ایکشن وہ بہت واضح ہے کہ کوئی بھی قوم جو ہلاک ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے جہاد کے ذریعے اس چیز کو بھی واضح کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے جہاد کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں، ان کو اگر ہلاک کیا جائے گا تو کیوں کیا جائے گا، ان سے اگر مسلمانوں سے جہاد کی توقعات ہیں تو کیوں ہیں۔ اس چیز کو واضح کرنے کے بعد بتایا گیا کہ کافروں سے لڑائی ہونے پر ان کی گردنیں خوب خوب مارو، انہیں گرفتار کرو، ان پر احسان کرتے ہوئے فدیہ لے کر چھوڑا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر مسلمان ان کو مارتے نہیں ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ اس چیز کا ہر جانا پہ دیں گے، پیسے دے کے اپنی گردن کو مرنے سے چھڑوا سکتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ چاہتا تو خود بھی ایسے لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود بھی نبٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا ہمارے مسلمانوں کا محتاج نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں سے ہی مدد لے گا تو وہ اپنے دین کو نافذ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی قسم کے بھی ایسے حالات میں نہیں ہے کہ وہ ہماری اس کو ضرورت ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر اپنے آپ کو خود ثابت کرنا ہے دین کے لیے۔ پھر اس کے بعد وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل وقت تمہارے لیے اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے دین پر رہتا ہے اور کون پھر جاتا ہے اس بات سے۔ اہل ایمان اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ بھی ان کی مدد کرے گا، یعنی اگر وہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، جہاد کریں گے، قربانی دیں گے، تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت، ان کے قدم جمائیں گے، ان کے حوصلے بلند کریں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ اس کے برخلاف کافروں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے دلوں کو ناگواری، شکست کی طرف کر دیں گے اور ان کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ غارت کر دیں گے، جبکہ ایمان والوں کا تھوڑا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ویلیویبل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ مومن مجاہدین کا مولا سرب اللہ تعالیٰ ہے۔ ترغیب جہاد دی گئی کہ وہ جنت کی 4 نہروں کا ذکر کر کے، یعنی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور اس طرح کی نعمتوں سے رغبت دلاتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت دنیا میں مشکل وقت کاٹو گے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس چیز کا بہترین بدلہ
عطا کریں گے۔ اور بتایا گیا کہ اہل ایمان کا سرپرست اللہ ہے، کافروں کو کوئی بھی سرپرست نہیں ہے۔ کافر مویشیوں کی طرح دنیا میں کھاتے پیتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آگ۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، وہ ایسے پیٹ بھرتے ہیں بس جیسے مویشی جانور چرتے پھرتے کھاتے ہیں، اور پھر آخر میں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آگ۔ قریش کو بتایا گیا کہ جس شہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا ہے، اس شہر سے زیادہ قوت رکھنے والی بستیوں کو اللہ نے بھی ہلاک کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیا جو طاقت میں تم سے کہیں زیادہ تھے، مشرکین کو بتایا گیا، اور کوئی ان کا مددگار نہیں تھا۔ اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ متقی مجاہدین کے لیے جنت میں نہریں ہیں، ایسے ان کے لیے باغات اور نہریں ہیں جس میں پانی کی، دودھ کی، شراب اور شہد کی 4 نہریں ہیں، ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوگی۔ یہ ان کافروں کے لیے نہیں ہو سکتی جنہوں نے ہمیشہ کے لیے دوزخ کو اختیار کیا، یعنی دنیا میں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا انجام اچھا ہو جائے؟ انہیں کیا دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو کہ ان کی آنتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ وَهُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 32 تک چوتھے پیراگراف میں منافقین کی ذہنیت کو واضح طور پہ کھول دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر سنی انسنی کرنے والے منافقین کے دل کے حالات واضح بتا دیے گئے، بتایا گیا اولئک الذین طبع علی قلوبہم، جو بات سن کر بات کو ایسے محسوس کرواتے ہیں کہ ہم نے جیسے سنا ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ اس کے خلاف یعنی ایک اور دوسرا رویہ کیا ہے؟ مخلص مسلمانوں کا، جو کہ بات سن کر اطاعت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی ہدایت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کے حصے کا تقویٰ پھر ان کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ اپنی اور مسلمانوں کی خطاؤں کی معافی مانگتے رہیں۔ منافقین پہلے جہاد کی صورت کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی ان کی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پہ کوئی ایسا حالات آئے نا، ہم سے کوئی قربانی مانگی جائے یا کوئی کہا جائے کہ ہم آگے بڑھیں، تو آپ دیکھیے گا ہم تو کبھی پیچھے ہی نہیں رہیں گے، لیکن جب وہ وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ منافقین محکم صورت نازل ہونے کے بعد جب ان سے قربانی مانگی جاتی ہے تو ان پہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ مشکل وقت میں جب ان سے قربانی مانگی جائے گی تو وہ عمل ان کے لیے بہت بوجھل ہو جاتا ہے۔ وحی کے نازل ہو جانے کے بعد انہوں نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا، اور کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کے بھیدوں کو کھول کر رکھ دیا، اور بتایا کہ اللہ خوب ہر چیز سے واقف ہے۔ منافقین کے حال پر بڑا ہی افسوس ہے۔ بتایا گیا زبان پر اطاعت کے الفاظ اور زبان پر چکنی چپڑی باتیں، طاعت و قول معروف، کاش یہ لوگ سچی اطاعت کرتے، اور یہ منہ پھیریں گے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، اور لگتا ہے سب سے زیادہ خیر خواہ یہی ہیں، لیکن اصل میں زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، انہیں اندھا اور بہرا اللہ نے قرار دے دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ایمان لانے کے بعد پیچھے پلٹنے والے منافقین کو شیطان نے کیسے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اللہ کی وحی پر کیا محسوس کیا؟ کراہت محسوس کی، اطاعت نہیں کی تو بلکہ ناگواری محسوس کی۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے فرشتے ان کو ہر جگہ پر، ان کے پیٹھوں پر، ان کے چہروں پر ماریں گے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے مقابلے میں مخلص مجاہدین اور صابرین کو چھانٹ چھانٹ کر مشکل حالات میں الگ کر لیتا ہے، اور مشکل حالات آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرائی جا سکے، اور اللہ کافروں کو ضرور نقصان پہنچائے گا۔
لیکن کافر اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 33 سے 35 تک اہل ایمان مجاہدین کے لیے جہاد کی ہدایات جاری کی گئی۔ بتایا گیا اہل ایمان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، ورنہ ان کے اعمال بھی غارت ہو جاتے ہیں۔ جو کفر پر مرے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ نہ تو انہیں کمزوری دکھانی چاہیے اور نہ بلا وجہ کسی عذر سے جہاد سے پیچھے ہٹنا چاہیے، اور نہ کوئی سمجھوتے کی دعوت دینی چاہیے۔ فلا تہینوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم۔ مسلمانوں کو ہر حال میں اس چیز پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹے اور آخری پیراگراف میں انفاق کا حکم دے دیا گیا۔ پہلے جہاد کے لیے موٹیویٹ کیا گیا، یعنی اپنی جان کے ساتھ جہاد کریں، پھر اس کے بعد مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ بتایا گیا زندگی کی، دنیا کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے، ایک کھیل تماشا ہے۔ یعنی کھیل تماشا اس طرح کہ جیسے ہم اٹھتے ہیں، پھر تیار ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ایسے ہی جیسے ہم بالکل کھلونوں سے جیسے کچھ کھیل رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک چیز ٹھیک کی، دوسری چیز ٹھیک کی، یہ بنا لی، وہ بنا لی، ہنس لیا، کھیل لیا، یہ کھیل تماشا ہے نا۔ اگر ہم مقصد پہ نہیں ہیں تو، اگر تو ہم مقصد پہ جی رہے ہیں تو زندگی سے بڑھ کے سنجیدہ عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم مقصد پہ نہیں ہیں تو ہم کیا ہے، صرف اور صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بتایا دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، ایمان اور تقوی کے نتیجے میں اجر ہے۔ جہاد کی کامیابی کے لیے مالی انفاق کی اللہ تعالیٰ اپیل کر رہے ہیں۔ بتایا گیا بخیل قسم کے لوگ اپنے اوپر بڑا ظلم کرتے ہیں، اور ایک اصول واضح کیا گیا، جہاد کو اگر کامیاب کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دل کھول کر خرچ کرنا پڑے گا۔ انفاق کے لیے یہ بات واضح بتا دی گئی کہ عدم انفاق کی صورت میں بخیلوں سے حکومت اور امامت چھین لی جاتی ہے۔ یعنی جو قومیں چاہتی ہیں، یا جو لوگ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ قومیت کے علاوہ بھی، مطلب ایک مسلمان قوم ہے، ایک امت ہے، تو اس کے علاوہ بھی اگر ہم اپنے چلے اتنے بڑے لیول پہ نہیں اگر ہم بات کرتے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک معاشرے میں اللہ تعالیٰ ایک کردار رکھے کہ ہم سے کوئی اللہ تعالیٰ نیکی کا عمل لے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ اگر ہم خرچ کریں گے، رشتوں کو جوڑیں گے، اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، ہمارے اندر دین کو اپنی جو اللہ تعالیٰ نے امانت دین کی دی ہوئی ہے، یہ ہمارے اندر رہے گی، ہمارے اندر خیر والا مادہ رہے گا۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں سے خرچ کرنے سے دور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دوری اختیار کریں گے، تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز ایک ایک کر کے ہم سے چھنتی چلی جائے گی، اور پھر ہم کیا ہو جائیں گے، پھر دنیا کی دوسری قومیں کو، دوسری طاقتیں ہم پہ کیا ہو جائیں گی، ہمارے دشمن ہم پہ حاوی ہو جائیں گے، اور ہم محکوم ہو جائیں گے، اور آخر کار ہم مٹا دیے جائیں گے۔ اور یہی ہمارا آج کل حالات ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو یاد رکھو تمہاری جگہ ہم دوسروں کو لے آئیں گے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ دنیا اور آخرت کی مثال کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مال کے ساتھ بھی اور جان کے ساتھ بھی، ورنہ اللہ تعالیٰ بزدل اور بخیل قوموں کو ہٹا کر ایسے مضبوط لوگ اور قوم پیدا کریں گے جو کہ دل کھول کر خرچ کرنے والے ہوں گے، اپنی جان کو بھی اور اپنے مال کو بھی۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ الفتح۔ سورۃ الفتح 48 آیات ہیں، اس کے 48واں نمبر ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور اس کی 29 آیات ہیں، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اور یہاں پہ مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتوحات اور مال غنیمت کی فراوانی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جو صورت ہے ذوالقعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب واپسی کے سفر میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اسی دوران غزوہ تبوک، اور پھر مختلف طرح کی اور فتوحات، غزوہ احزاب، پھر عمرہ قضاء، حدیبیہ، یہ تمام قسم کی معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی حالات میں مسلمانوں کو چیزیں یہ دی۔ پھر اس کے بعد اگر اس صورت کے فضائل دیکھیں تو سورۃ الفتح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور ان کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب تھی۔ حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے، رات کا وقت تھا، حضرت عمر نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر نے دوسری مرتبہ سوال کیا، تب بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت عمر نے سوال کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے اپنے آپ سے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ عمر کی ماں اسے گم کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے 3 مرتبہ سوال کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کسی مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا، مجھے خوف تھا کہ کہیں آپ میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نہ نازل ہو جائے آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا نہ دے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ میں نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو مجھے پکار رہا تھا، میں نے کہا کہ مجھے تو خدشہ تھا کہ میرے بارے میں کوئی آیت ہی نہ نازل ہو جائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب میں پاس آیا اور آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل کی گئی جو مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی فتح کی خوشخبری عطا کی۔ اس کے بعد اس کا اگر ہم کتابی ربط دیکھیں تو سورۃ محمد میں جہاد اور انفاق کا مطالبہ تھا، سورۃ الفتح میں جہاد اور انفاق کے فوائد اور ثمرات کی بشارتیں دے دی گئی، اور پھر اس کے بعد سورۃ حجرات میں واضح کیا گیا کہ محض زبان سے ایمان لانے والے مومن نہیں ہونے چاہیے بلکہ مومن وہ ہونے چاہیے جن کے اندر صفات ہونی چاہیے۔ کس طرح کی صفات؟ کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، شک نہ کریں، مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور یہی سچے مومن ہے۔ یعنی مومن کے کردار کو واضح کیا گیا کہ خالی خلی جو ہے باتوں سے کام نہیں چلے گا، کردار سازی کی گئی۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفتح کو 5 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا جو پہلا پیراگراف ہے اس میں صحابہ کو فتح مبین کی خوشخبری دی گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، مومنین کے لیے جنت اور منافقین کے لیے اخروی جزا اور سزا کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ جو اللہ کے بارے میں شدید قسم کی بدگمانیوں کا شکار تھے ان کو بھی واضح کر دیا گیا۔ مومنین کو سمجھایا گیا کہ یعنی منافق اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں کرتا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو سمارٹ ڈیسیژن اپنے آپ ہی لے لیتا ہے اور پیغمبر کی بات کو اہمیت نہیں دیتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی مومنین کے رویے جو آپ کی جو آواز پر پکار پر لبیک کہتے تھے ان کے بھی رویے، اور جو متزلزل ہو جاتے تھے آپ کی آواز پر کہ پتہ نہیں ہے ہم قربانی دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں کتنا بڑا نقصان ہو جائے، تو ان دونوں طرح کے رویوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ مومنین کو سمجھایا گیا کہ آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، وہی فتح اور نصرت عطا کریں گے۔ اصل میں انسان نہیں لڑتا، اللہ تعالیٰ کی طاقتیں لڑ رہی ہوتی ہیں، انسان کا تو صرف ایمان کام آ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید آیت نمبر 8 سے 10 تک دوسرے پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو واضح کیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب شہادت اور انذار و تبشیر کا ذکر کر کے آپ کی تعظیم اور توقیر کا ذکر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت رضوان کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اگر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم جاری کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی عہد و پیمان مسلمانوں سے لے رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، عہد کی پاسداری کرنے والوں کے لیے اجر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 17 تک تیسرے پیراگراف میں پھر سے منافقین کا ذکر آتا ہے۔ منافقین کو تنبیہ کی کہ وہ منافقت چھوڑ دیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے، مخلص بن جائیں تو ان کو عذاب سے بچایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا؟ جہاد کرنا ہوگا۔ منافقین کو مستقبل کا نقشہ دکھایا گیا کہ انہیں ایک طاقتور قوم کے خلاف لڑنے کی دعوت دی جا رہی ہے، جن سے وہ لڑیں گے یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے،
ایسی صورت میں اگر وہ اطاعت کا رویہ منافقین اختیار کر لیں گے تو اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں گے، نافرمانی کی صورت میں عذاب العلیم سے دو چار ہوں گے۔ جہاد میں شرکت سے صرف اور صرف اندھے، لنگڑے اور مریض، یعنی کسی کے اندر اگر کوئی رخصت کا یا کوئی عیب پایا جاتا ہے تو وہی جہاد سے باز رہ سکتا ہے، باقی منافقین ہیں جو کہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب دل کی بیماری کی وجہ سے یہ اندر سے ایمان ان کے ہے ہی نہیں اندر دل تک، جس کی وجہ سے یہ ہیلے بہانے کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں، قربانی دینے سے اعراض کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں خوشخبری کی سنائی گئی کہ بیت رضوان کے صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور انہیں کئی فتوحات اور مال غنیمت سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کیا گیا کہ اس نے حدیبیہ کے موقع پر بھی مسلمانوں کے ہاتھ کافروں پر اور کافروں کے ہاتھ مسلمانوں پر روکے رکھے۔ اللہ کا ایک اور احسان یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی حمیت الجاہلیہ کے مقابلے میں اللہ نے سکینت نازل کی اور انہیں تقوی سے مسلمانوں کو نوازا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک آخری پیراگراف میں عمرے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی سچائی بیان کی گئی۔ خواب کی سچائی بیان کر کے یہ بات واضح کی گئی کہ دین اسلام تمام غلبہ پسند قوتوں اور نظاموں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یعنی اسلام آیا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ پوری دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کر لے۔ لِیُظْہِرَ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، مہاجرین اور انصار پر مشتمل صحابہ کی مختصر جماعت کی ایسی ایک اللہ تعالیٰ نے فصل تیار کی جو کہ اللہ ان کو اتنی مضبوطی عطا کرے گا ان کے ایمان کی وجہ سے کہ ان سے دنیا میں اسلام کی روشنی پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شان بیان کی اور کافروں پر سخت قسم کا رویہ ذکر کیا کہ آپس میں مسلمان کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع اور سجود کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رضوان کے حصول کے متلاشی رہتے ہیں، ہمیشہ ایسے کاموں کی طرف بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ایمان والے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی اطاعت کی طرف جو راستہ جاتا ہو، یہ اس کے لیے کسی قسم کی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں ہی مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے مرکزی مضمون کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس صورت میں خوشخبریاں دی اور منافقین کو خبردار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی آخرت میں خیر والا معاملہ کیا جائے تو وہ سچے مومن بن کر اطاعت کی طرف آ جائیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین اسلام غالب ہونے کے لیے ہی آیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحجرات آتی ہے۔ سورۃ الحجرات ترتیب کے اعتبار سے 49ویں نمبر پہ آتی ہے اور اس سورت کی 18 آیات ہیں اور یہ مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی، اور پھر اس میں سورۃ الحجرات میں منافقت سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا ذکر کیا گیا، یعنی آپ کے کیا حق ہیں، مسلمان کا رویہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیسا ہونا چاہیے، اور دیگر مسلمانوں کے حقوق کا بھی احترام کرنے کی، یعنی یہاں پہ اللہ کے رسول اور دوسرے ہمارے جو ساتھی مسلمان ہیں ان کے حقوق کا احترام بتایا گیا ہے۔ سورت کا زمانہ نزول یہ ہے کہ یہ بھی مدنی سورت ہے جو کہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں عام الوفود میں نازل ہوئی، جب بے شمار قبائل مدینہ آ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ سورہ حجرات کا کتابی ربط اگر ہم دیکھیں تو سورۃ الفتح میں فتوحات اور مال غنیمت کا ذکر ہے اور منافقین کو اخلاص عمل اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورہ حجرات میں بتایا گیا کہ اخلاص عمل کیا ہے، کیا کہ منافقت کو ترک کر دو اور اللہ اور رسول اور کتاب کے جو احکامات ہیں ثابت قدمی سے ان کے مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، پیغمبر کے حقوق اور مسلمانوں کے حقوق اور اخلاق کے رویوں کو
اس صورت میں واضح کیا گیا سورۃ الحجرات میں. اور یہ 58 آیات پر مشتمل صورت 5 پیراگراف میں تقسیم کی گئی ہے. اس کا پہلی آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیم یعنی پیش قدمی کی ممانعت کی گئی. لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ، ایک دستور، ایک شک، ایک اصول واضح کر دیا گیا. بتایا گیا کہ وہی یعنی قرآن اور سنت کے خلاف نہ تو کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے اور نہ کسی غیر نبی کو، صحابی، تابعی، امام، مفتی، عالم دین کو، کسی عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ہٹ کے اپنی رائے کو اختیار کرے. یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کے واضح احکامات ہوں کسی بھی قانون پر، کسی بھی بات پر، تو ہر صورت اس کو ہی قابل عمل کیا جائے گا اور اسی کی ہی اطاعت کی جائے گی. پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق مزید ذکر کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تو اپنی آواز بلند کی جا سکتی ہے اور نہ انہیں عام آدمی کی طرح بلند آواز سے بلایا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حدیث سے اپنی آواز اور اپنی بات کو بلند کرنے کے جرم میں انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بات بلند کرنے سے مراد یہ جو دوسری بات یہاں آئی ہے کہ آپ کی حدیث اگر کوئی ہم سے ذکر کرتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ایسے نہ کریں، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، تو فوراً سے ہمیں اپنی رائے، اپنی بات سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہر صورت مقدم رکھا جائے. پھر اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں مسلمانوں کے باہمی حقوق کا ذکر کیا گیا. بتایا گیا مسلمان کسی فاسق کی خبر پر بلا تحقیق اعتماد نہیں کرے. اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی کوئی بھی کوئی بات لے کے آیا تو اس کی پہلے تحقیق کر لینی چاہیے. تحقیق کرنے کا اصول بتایا گیا. پھر مسلمانوں کے باہمی قتال کی صورت میں خاموش تماشائی بننے کی بجائے عدل و انصاف سے مصالحت سے فیصلہ کرنا چاہیے. یعنی اگر دو مسلمان قوتیں لڑ رہی ہیں تو تیسرا کہ مجھے کیا، میرا کیا مسئلہ ہے. دو مسلمان لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو تیسرا کہ ہمیں کیا، ان کی آپس کی بات ہے. نہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی اور ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپس میں، کیونکہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے باہمی تعلقات کو درست کرنا اور درست رکھنا ضروری ہے. اور ایک دوسرے کا پھر مزید بتایا گیا کہ مسلمان کا یا کوئی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے، لان تان نہ کرے، عیب جوئی نہ کرے، برے القاب سے نہ پکارے، بدگمانی نہ کرے، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہیں اور تجسس نہ کریں، کسی دوسرے کی غیبت نہ کریں. ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب کر کے انہیں یہ حقیقت بتائی گئی کہ اللہ نے خاندان اور باہمی قبائل ایک دوسرے کی پہچان کے لیے رکھے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ اسی تے بڑے معتبر ہاں تے فلانا جڑا ہے وہ کمی کمین ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے کہ ہم تو چودھری ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ ہمارے مزارے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں یہ تقسیم رکھی، یہ صرف اور صرف اس لیے رکھی ہے کہ ہماری پہچان ہو، کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیے جائے آسانی سے. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یاد رکھو، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ تعالیٰ نے اگر تم میں سے کسی کو معتبر رکھا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ رکھا ہے، کسی کے اسٹیٹس کی بنیاد پہ کوئی کسی سے معتبر نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 اور 15 میں چوتھے پیراگراف میں اسلام اور ایمان کے فرق کو واضح کیا گیا. بدوی اور دیہاتی مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام کے سیاسی غلبے کے نتیجے میں اسلام کے آگے جھک گئے ہیں، لیکن حقیقی ایمان ابھی ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا. یعنی ایمان کو اپنے دلوں تک راسخ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنا نفس مارنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 18 تک آخری پیراگراف میں منافقین کو خالص ایمان اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی. منافقین کو اللہ کا استاد بننے کی بجائے خالص ایمان اور عمل اختیار کرنے کی ترغیب ہے. اتعلم اللہ بدینکم، منافقوں کو یہ بتایا گیا کیا تم اللہ کو اس کا دین سکھاتے ہو. منافقین اپنے ایمان کا احسان اللہ اور اس کے رسول پر رکھتے تھے. انہیں بتایا گیا کہ ان کا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے. اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ اس کا اللہ پر یا پیغمبر پر اس کی چیز کا کوئی نہیں ہے فائدہ، بلکہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ وہ تم پر اس نے رحم کیا اور تمہیں
اس نے احسان کیا تم پر اور تمہیں دین کی طرف تمہاری رغبت دلائی اور تمہارے لیے دین کے راستے پر چلنا آسان کیا۔ منافقین کا علاج اللہ کی کامل صفات کے ساتھ ادراک پہ بتایا گیا، یعنی منافقت کا علاج کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھے سمجھے اور اپنے اندر تزکیہ پیدا کرے۔ اللہ عالم الغیب ہے، یاد رکھو وہ نیتوں کے بھید تک پوری طرح جانتا ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہے، کیوں یہ عمل کر رہا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے کامل اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، وہ لوگوں کے اعمال کو خوب خوب دیکھ رہا ہے۔ منافقت سے بچنے کی بار بار اس صورت میں تلقین کی گئی اور بتایا گیا کہ سچے مومن بن کر جیو اور پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے عاجزی اختیار کرو۔ سورۃ القاف 50ویں صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور اس کی 45 آیات ہیں، اور یہ مکی دور میں نازل ہوئی، اور منکرین آخرت اور منکرین رسالت محمد کی قریشی قیادت کے لیے آخرت کی دلیلیں فراہم کی گئیں۔ اور اس صورت میں تاریخ کے واقعات کو مختصر ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ صبر، تسبیح، حمد، نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور احوال دوزخ اور جنت سے تذکیر قرآن کا فریضہ انجام دیتے رہنے کی ہدایت ہے اس صورت میں۔ اور یہ 590 میں یہ صورت ہجرت حبشہ کے بعد سورۃ القاف نازل ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ القاف کے بھی مطلب فضائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین، جمعہ اور مغرب کی نماز میں اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ فجر کی نماز میں بھی اس کو پڑھتے ہوتے تھے اور آپ مغرب کی نماز میں بھی اس صورت کو تلاوت کرتے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگر اس کا کتابی ربط دیکھیں تو اس سے پچھلی والی جو صورتیں ہیں سورہ محمد، فتح اور حجرات، یہ تینوں مدنی صورتیں ہیں، اور یہاں پہ پھر کچھ احکامات دے کر پھر آخرت کی طرف ترغیب دلائی گئی کہ دنیا میں جو احکامات یا جو عمل تمہیں کرنے کو کہا گیا ہے نا، ان ساروں کو آخرت کے پیمانے میں رکھ کر، یعنی آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارو گے تو تمہاری کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اگر ہم مضامین کو دیکھیں تو اس کو 8 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1 سے 5 تک کی آیات میں بتایا گیا کہ مشرکین مکہ کے امکان آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات اور اعتراضات کیا تھے۔ پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا، پہلا اعتراض یہ تھا کہ رسول خود قریش کے اندر کا ہی ایک انسان ہے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آخرت کے بارے میں مرنے کے بعد دوبارہ کیسے عقل تمہاری تو تسلیم نہیں کرتی۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی صفت علم سے دیا گیا کہ وہ لاشوں میں ہونے والی کمی کا بھی علم رکھتا ہے۔ مشرکین مکہ کی ضد اور ہردرمی پر روشنی ڈال دی اللہ تعالیٰ نے اور دلائل فراہم کیے کہ ہر طرح کے شک اور تکذیب سے یہ باز آ جائے۔ دوسرے پیراگراف میں پھر سے آخرت کی دلیلیں فراہم کی گئی۔ ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ جو اللہ بابرکت پانی کے ذریعے موسم خزاں میں مردہ زمین کو موسم بہار میں سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، وہی اللہ قبرستانوں کو زندگی بخشے گا۔ اور یہی تمہارے لیے سمجھنے کی بات ہے، یعنی عقلی دلیل دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جب ایک نباتات کا جو مشاہدہ ہے وہ تو ہم اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں نا، تو اس سے ہی تم دیکھ لو کہ اللہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسی طرح تمہیں بھی زندگی دے دے گا۔ پھر تیسرے پیراگراف میں 8 قوموں کی تکذیب کا ذکر کیا گیا اور ان کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا، اور یہ کون سی ہیں؟ قوم نوح، اصحاب الرس، قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم لوط، اصحاب الایکہ اور قوم تبع۔ کہا گیا کہ ان سے عبرت حاصل کرو اور ان کی جزا اور سزا کے قانون کو تسلیم کر لو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 15 میں چوتھے پیراگراف میں آخرت کے پھر سے دلائل فراہم دیے گئے، بتایا گیا جو اللہ پہلی تخلیق کر سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت کیوں نہیں رکھتا؟ یعنی اللہ نے تمہیں اگر ایک دفعہ پیدا کر لیا تو تم دوسری دفعہ پیدا کرنے میں شک کیوں کر رہے ہو؟ پھر اس کے بعد یہ بھی بڑی عقلی اور واضح دلیل ہے کہ انسان کی عقل اس کو واقعی سمجھ سکتی ہے آسانی سے۔ پھر 5ویں پیراگراف میں عالم نزاع، موت اور دوزخ کا نقشہ کھینچ کر اسلام دشمن مشرکین کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا، بتایا گیا اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، شرک کی سزا ہے ہی اتنی شدید کہ تم دوزخ میں جاؤ گے اس کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے
مکمل علم رکھتا ہے، دل میں آنے والے وسوسوں کو بھی خوب جانتا ہے، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے فرشتے انسانوں کے اعمال نوٹ کر رہے ہیں، موت کی سختیاں برحق ہیں، قیامت برحق ہے، جس دن ہر آدمی دو فرشتوں کے ساتھ حاضر کیا جائے گا، اور ایک سائق ہوگا اور دوسرا شہید، ایک ہانک کر لے جائے گا اور دوسرے کے پاس ریکارڈ ہوگا، اس دن غفلت کا پردہ چاک کر دیا جائے گا اور ہر ناشکرے اور اناد رکھنے والے کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، جو شرک کرتا ہوگا سرکش ہوگا اور شکوک و شبہات میں گرفتار ہوتا ہوگا، وہاں پھر وہ ابلیس سے جھگڑا کرے گا، اور ابلیس کیا کرے گا، وہ کہے گا تم نے ہمیشہ ہمیں بہکایا، ابلیس کہے گا میں نے تمہیں کوئی زبردستی تھوڑی ایسے کیا تھا، میں تم سے بری ذمہ ہوں، دوزخ سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی، حل میں مزید، پھر اس کے بعد وہ کہے گی کیا ابھی بھی اور ہے، پھر اس کے بعد 31 سے 35 تک کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین اور خاشعین کے لیے جنت میں اجر و ثواب کی تفصیل کو بیان کیا، متقین اوابین غیب پر ایمان لانے والے اور قلب منیب رکھنے والے جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، دنیا میں ہماری کتنی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے خواہش کی تکمیل کے لیے آخرت ہی رکھی ہے، یہ اصول ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 سے 38 تک 7ویں پیراگراف میں ہلاکت کے قانون کو پھر سے واضح کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ عبرت حاصل کر لو ہلاک ہونے والوں سے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، اور یہ نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جس کے پاس دل اور کان ہے، ورنہ جو نصیحت نہیں حاصل کرتا اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تاریخ کے دلائل کیے گئے، قریش کو دھمکایا گیا کہ یہ کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ طاقتوروں کو ہلاک کر دیا تھا، ہم اشد منہم بطشا، انہیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یہ واقعی اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں تو نصیحت کو حاصل کر لیں۔ آخری پیراگراف میں آیت نمبر 39 سے 45 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزامات اور اذیت رسانیوں پر صبر اور نماز کی ہدایت ہے، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اور ایک دھماکے کی آواز یہ لوگ سنیں گے اور قبروں سے نکال دیے جائیں گے۔ قیامت کو برپا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، پتہ نہیں لوگوں کو اس بات پہ شک کیوں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دعوت کو جبری طور پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا، یعنی زبردستی آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے، آخر میں قرآن کے ذریعے تذکیر جاری رکھنے کا حکم ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے کہ ہائے اللہ یہ بات ہی نہیں سنتے، تو یہاں پہ ان کے لیے کیا ایک نصیحت ہے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کرتے رہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ پھر اس کے بعد پھر سے اس کے مرکزی مضمون کو دیکھیں کہ منکرین آخرت اور منکرین رسالت، قیادت کے لیے آخرت کے اللہ تعالیٰ دلائل اس لیے فراہم کرتے ہیں شاید کہ یہ شکوک و شبہات سے نکل کر تکذیب سے خبردار ہو کر سیدھا راستہ اختیار کر لیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے صبر، تسبیح، حمد، نماز اور ان کے لیے اجر کی اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتے ہیں تاکہ وہ اجر سے موٹیویٹ ہو کر اپنے استقامت دین کے عمل کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت سارے ٹائم کو دینے کا بہت شکریہ، لیکن ویکینڈ تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے ٹائم میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی رضا کے کام لے اور ہمیں اپنے والدین اور استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے بچوں اور ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔